اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل بتایا تھا ساری تعریفیں، ساری خوبیاں یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اللہ محمود ہے اور ساری حمد اللہ ہی کے شان کے لائق ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ کی پہلی صفت بیان کی ہے کہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار پالنہار وہی ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ان کی پوری اجل تک، جہاں تک ان کو پہنچنا ہے وہاں تک اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، وقضی اجلی فی طاعتک، اے اللہ میری اجل تیری طاعت میں پوری فرما۔ جاؤں گا، اپنی اجل تو پوری کرنے والا ہوں۔ ہر سانس اللہ تعالیٰ گنتے ہیں، وَنَعُدُّ لَهُ مَعَدًّا، جتنے سانس لینے ہیں وہ ہم سے گن رہے ہیں تمہارے۔ تو آخری سانس تک اللہ پاک ہمیں لے جانے والا ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر وہاں تک جتنی ضروریات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ کر رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں اتنی تمہیں نعمتیں دیتا ہوں تمہاری تربیت کے لیے، میں کیا کیا تمہارے پیچھے کرتا ہوں، اگر تم غور کرو تو تم لوگ میری نعمت کو خالی گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا ہم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اتنا دیا ہے کہ تم گن نہیں سکتے کہ ہم نے تم کو تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کیا کیا دیا اور کتنا دیا۔ ہاں لیکن یہ انسان ہے، ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان ہے جو بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ اور شکر کی ادائیگی ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ تو ناشکری سے بچنے کی یہی شکل ہے کہ ہم ہمہ وقت کہے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ یہاں قرآن کی ابتدا اللہ نے اپنے اس وصف سے شروع کی ہے، رب کے لفظ سے، اور قرآن کریم کی آخری صورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو وہاں پر بھی اسی عقیدے کو پیش کیا ہے کہ رب الناس، الہ الناس، وہ کون ہے؟ اللہ ہے ہمارا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسانوں تم اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے دل میں یقین جمائے رکھو کہ ہمارا اگر رب ہے، ہمارا پروردگار ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور پھر پورے قرآن میں اسی بات کو بار بار یاد کروایا گیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو فرشتے ان کی تائید کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم لوگ ہر مرتبہ دعا پڑھتے رہتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بہرحال یہ رب کل شیء، ہر چیز کا رب اللہ ہے، اور وہ ملکہ، اور ہر چیز کا وہی بادشاہ ہے، وہی مالک ہے، جسے آگے آ رہا ہے مالک یوم الدین۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر کے گزارنی ہے، یہ سبق دیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور ابتدا لے کر انتہا تک اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا
اقرار کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سب کی روحوں کو، ارواح کو جمع کیا اور تمام ارواح کو سرخ چونٹی کی شکل میں عالم ارواح میں جمع کر دیا، اور سب سے پہلے اللہ پاک نے وہاں امتحان لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام انسانیت کو سب کی ارواح جمع کر دی اور سب سامنے اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے احمد الحامدین، فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کہا بلا، پھر تمام انبیاء کی روحوں نے کہا بلا، ان سے سیکھ کر پوری کائنات نے کہا بلا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تمہاری میں آزمائش کروں گا، اب میں تمہارا امتحان لوں گا، ہر ایک کو اپنے اپنے باری میں دنیا میں بھیجوں گا، اور دنیا میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، میں تو یہاں موجود ہوں، چھپ جاؤں گا تم سے اوجھل، تمہیں دکھائی نہیں دوں گا، اور تمہیں دکھائی دے گا کہ یہ دوسری چیزیں تمہیں پال رہی ہے۔ اس وقت تمہارا امتحان ہوگا کہ تم ربنا اللہ کہتے ہو یا ربنا الگائے ماتا کہتے ہو۔ گائے ماتا کہتے ہیں، یہ بھی عجیب ہے، ماتا کو مانتے ہیں، پتا جی کو نہیں مانتے، سبحان اللہ۔ تمہیں نظر آئے گا، ہم اسباب کے ماتحت تمہیں چلائیں گے، اور مسبب الاسباب ہم ہیں۔ تمہیں نظر آئے گا سورج وہ تپتا ہے اور ہماری کھیتیاں پکتی ہے، تمہیں نظر آئے گا چاند کہ وہ طلوع ہوتا ہے اور اس چاندنی کی وجہ سے پھلوں میں اور ہماری پاک میں اور زراعت کھیتیوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں نظر آئے گا زمین، دھرتی ماتا نظر آئے گی کہ اس سے جو ہے پیداوار تمہاری اگتی ہے۔ تمہیں نظر آئے گا پانی ہے، ندی نالے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری کھیتیاں اگ رہی ہے۔ تمہیں بظاہر نظر آئے گا کہ ہمیں تو ماں باپ نے پیدا کیا ہے، ماں باپ کے پگے پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ارے تم سمجھتے نہیں ہو، دیکھو تو صحیح، افرأیتم ما تمنون، نہیں دیکھا تم نے جو ناپاک قطرہ تم اپنی بیوی کے اندر اتارتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے ایسا حسین و جمیل انسان تم بناتے ہو؟ میاں بیوی کو اللہ پوچھتے ہیں، یا ہم بناتے ہیں؟ کون بناتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو، وہی ذات ہے جو ناپاک قطرے میں صرف تمہاری تصویر کشی کرتا ہے کہ کس کے یہاں بیٹا کس شکل کا اور کیسی ناک اور کیسی آنکھ اور یہ پوری تصویر کشی اللہ کرتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ ہے تمہارا پروردگار جو تین اندھیریوں میں، پیٹ کا اندھیرا اور تھیلی کا اندھیرا، اس کے اندر میلی کا اندھیرا، تو تین اندھیریوں میں تمہیں پیدا کرتا ہے۔ یخلقکم خلقا من بعد خلق، پہلے ناپاک قطرہ تھا، پھر جمع و خون بن گیا، پھر وہی لوتھڑا بن گیا، اور کیا کیا مراحل سے گزار کر کے طبقاً بعد طبقین طوراً بعد طورین اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ تم دیکھتے ہو کہ اسباب سے تم پیدا ہوئے، لیکن آزماتے ہیں ہم کہ تم اسباب کو کہہ رہے ہو کہ تمہارا رب ہے۔ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہیں نظر آتا ہے کہ کھیتیوں سے تم پل رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ کسانوں کو پوچھتا ہے کیا تم لوگ کھیتی کرتے ہو یا ہم کھیتی کرتے ہیں؟ پانی کون برساتا ہے؟ زمین میں دانہ چلا جاتا ہے، پھر دانے کو پھاڑ کر کونپل جو ہے پھر زمین کو اوپر سے اپنے اوپر سے نکال کر کیسے بڑھتی ہوئی اتنا بڑا سنور درخت بن جاتا ہے، اتنی بڑی کھیتیاں بن جائے۔ تو تم فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وغلبا. یہ اللہ تعالیٰ ساری بد کی کھیتیاں اور یہ پھول بیٹے سب کو اللہ کہتا ہے. اوپر سے پانی اتارا، زمین میں اترا، اور وہ کوپل کو ہم نے طاقت دی، وہاں سے وہ پھٹا، زمین اوپر جو جمی ہوئی تھی اس کو بھی پھٹا، اس سے پر نکال کر کے ہم نے، اور تمہارے تو بٹا کے تو نیچے اتار دیے، اوپر بھی نہیں لانے دیے. تو تم کھیتی کرنا چاہتے ہو، بٹا کے تم بتاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے، سب سے پہلے جو سبق لیا تھا وہ الست بربکم کا لیا تھا، اور تمہیں وہ بات یاد دلانے کے لیے قرآن میں بھی سب سے پہلے جو سبق پڑھایا تھا کہ اللہ ہے تمہارا رب العالمین. آخر میں بھی تمہیں یہی یاد دلایا قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس، اور پورے بیچ میں بار بار تمہیں تمہارے رب ہونے کا یقین دلایا. یہ پوری زندگی یاد دلانے کے لیے تمہیں پیش کی. یہ قرآن تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، تمہارا رب وہی تمہارا خالق ہے. اب اگر تم نے یہاں برابر سبق پڑھا اور اپنے دل کا یقین مضبوط کیا تو تمہاری قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا مر ربک، کون ہے تمہارا رب؟ کیا تمہارا پوٹلا گٹھر پھیری پھرتے تھے وہ تم کو تمہاں کہو گے کہ میرا پوٹلا میرا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ بجھے. کسان کیا کہے گا کہ میرا کھیت میرا رب ہے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کئی دن یاد تو تھے گئے نہیں. یہ یاد کرنے کی بات تھوڑی ہے، ورنہ بہت آسان مسئلہ ہے کہ بھئی یاد ہے، ہمیں پختہ یاد ہے کہ ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، اور ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کو وہاں جا کے یاد پوچھیں گے، فرشتہ بتا دیں گے. ایسا نہیں، اندر طبیعت بالکل آٹومیٹک جو ہے ہمارے اندر کی روح جو ہے اس سبق کو یاد کر لیتی ہے اور روح یاد رکھتی ہے. اسی لیے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ نے وہاں الست بربکم والا عہد لیا عالم ارواح میں، تو ہم کو یاد نہیں ہے، ہم کو یاد نہیں ہے. تو چلو کسی کافر کو پوچھو، اس کو کہاں یاد ہے؟ وہ تو ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہاں ایسا ہوا ہے. لیکن کسی کافر کو پوچھو، اس کو کہاں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور ہم کو کہا الست بربکم، تو میری روح نے بھی کہا تھا بلا، تو وہ تو کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جو یہ انتہا اور سارا منظر اللہ نے پیش کیا، اس کی وجہ سے ہماری روحوں میں جو ایک وہاں کا سبق ہے وہ ایسا جم گیا کہ کسی نہ کسی موقع سے وہ چیز اندر سے اٹھتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر تمہیں پوچھے کہ مجھے تو وعدِ الست یاد نہیں ہے، تو ہم ان کو یہ پوچھیں گے کہ جب تم KG1 میں گئے، KG2 میں گئے، اور تمہاری میڈم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تختی کے اوپر، سلیٹ کے اوپر باقاعدہ 1 کروایا، پھر بغیر بے کروایا ہے نا، تو کیا تمہیں یاد ہے وہ دن؟ تمہیں وہ میڈم یاد ہے؟ تمہیں وہ سلیٹ یاد ہے؟ یاد ہے یا مجموعے کسی بھی یاد نہیں سننا ہے؟ لیکن اس سے جو صلاحیت بنی وہ زندگی بھر یاد ہے نا ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کی جو صلاحیت ہے وہ تمہاری زندگی بھر تمہیں یاد ہے. کسی بھی کافر کو ہر طرف سے جب گھیر لو مارنے کے لیے اور حالات میں تو وہ گنپتی کو نہیں پکارے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارے میری پہچان یہ ہے کہ میں تم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہوئے مشرکین مکہ، اور کشتی جب پھنس جاتی ہے بھور میں اور تمہاری ناموافق ہوائیں تمہیں تھپڑے مارنے لگتی ہے اور ہر طرف سے ابھی ڈوبا کہ پھر ڈوبا، تو اس وقت تمہارے اندر کی روح کس کو پکارتی ہے؟ اپنے مالک حقیقی کو پکارتی ہے. کہا یہی میری پہچان ہے. اللہ فرماتا ہے
یہی میرا وہ جو تم سے میں نے جو عہد الستو لیا تھا وہ تمہارے روح کی یہ صلاحیت ہے کہ تم نے اس صلاحیت کو اپنے ماحول کی وجہ سے ختم کر دیا۔ کل مولود یولد الفطرہ، ہر نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے گھر کا ماحول، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اپنے یہاں جیسے لوچا بنا دیتے ہیں۔ باقی اندر جو ہے اس کے اندر تو ایسا گھڑ کر اللہ پاک نے اس کی طبیعت اور سیش ایسی بنائی ہے کہ اس کو وعدِ الستو ہر مشکل مقام میں اس کو یاد آ جاتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کب امتحان ہے پوری زندگی کا، اس صلاحیت کو چھوڑ کر ہم جان بوجھ کر کبھی ندی نالے کو، کبھی سورج کو، کبھی جانور کو، کبھی درختوں کو، کبھی کسی انسان کو اپنا رب ماننا، گویا اللہ کے ساتھ یہ شرک ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف۔ اللہ نے جب سب سے پہلے سبق پڑھا تم ناکام ہوئے تو مرتے ہی فوراً تمہیں پوچھا جائے گا وہ صلاحیت کا کیا ہوا مر رب کا۔ اگر نہیں بنی ہے روح اور زندگی بھر جو ہے اللہ کے غیر کو رب مانا ہے تو وہاں اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، جواب اللہ دے نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم ہمیں ابتدا سے لے کر انتہا تک اور پورا قرآن جہاں جہاں گھماؤ تو ربوبیت کا ذکر ہے سماج میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یقین دیا کہ ہم اللہ ہی کو تمام عالمین، تمام جہانوں کا رب سمجھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ہماری آزمائش ہے۔ خود بخود بھی آزمائش ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو گیا تو فائدے کی نسبت نعوذ باللہ جو ہے سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ہی ہوا۔ ظاہری اسباب تو الگ ہے، لیکن یہ کہ اسی کو اپنے نفع کا مالک کر دیا، یا اگر کسی سے نقصان پہنچا تو کبھی جو ہے آپ نے سارا کچھ نقصان اسی کی طرف منسوب کیا، اللہ کو بھول گئے۔ اور جو ہے کبھی گورنمنٹ کے ذریعے بھی آزمائے جاؤ گے، یعنی اس حالت کے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ سورہ کہف میں یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ وہ نوجوان شاہی خاندان کے لوگ تھے، ان کو ان کے ماں باپ نے پرورش کر کے یہ اندر کی جو صلاحیت تھی دبا دی تھی، اور قوم بت پرست تھی۔ تو ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے ملا اور وہ بات سوچنے لگا کہ یہ کیسا یار، یہ پتھر کو پوجیں گے کیا؟ یہ پتھر ہم کو، پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری آنکھیں اس کی آنکھیں نہیں، ہم چلتے ہیں وہ چلتا نہیں ہے، ہمارا دل و دماغ اس کا کچھ ہے نہیں، تو اس کو ہم کیسے کہیں کہ اس نے ہم کو پیدا کیا؟ تو دوسرا بھی کہنے لگا ہاں صحیح بات ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آخر ان کی ریسرچ سے، ان کی محنت سے یقین ہو گیا کہ ہمارا رب تو ساری کائنات کو جس نے وجود دیا، ساری کائنات کو جس نے پیدا کر کے اس کو حد کمال کو پہنچایا، ساری کائنات کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہو سکتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ بت پرستی چھوڑ دی، اور اسی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی پکڑا، مودی کی حکومت ہوگی، پکڑا اس کو۔ تو ان کو پوچھا کیا بات ہے، کیوں مندر میں نہیں آتے ہو؟ تو انہوں نے یہی دلیل کی کہ یہ کوئی بات ہوئی، نہ اس کی آنکھیں نہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اے لوگوں، تمہیں ہم اس چیز کا حال سناتے ہیں جس کو تم رب سمجھتے ہو۔ اگر وہ سب اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پوچھتے ہو وہ سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کرنا چاہے، مکھی ماکھ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر۔ اللہ فرماتا ہے پیدا کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اگر سامنے رکھا ہوا پرساد اگر وہ مکھی اٹھا کر لے جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کرکا ماتا سیتا رام اے مارو چمکی دے پتا سے مرے ہیں، نہیں کہہ سکتی وہ۔ کیا جو اتنا بے بس ہو، اتنا بے بس وہ تمہارا معبود بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ سب دلائل پیش کیے، تو کہا تم آپ لوگ جوان ہو، ابھی ہم تم کو موقع دیتے ہیں، دیکھو اگر تم نے آج شری رام نہیں کہا تو چھوڑو، ہم آپ کو 24 گھنٹے دیتے ہیں، اس 24 گھنٹے میں تم فیصلہ کر لو، ورنہ پھر تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو جملہ کہا تھا گورنمنٹ کے سامنے، وہ کیا کہا تھا وہ قرآن میں بیان کیا ہے۔
کہ ان اصحاب کہف نے، ان جو ہے شاہی خاندان کے نوجوانوں نے گورنمنٹ اور پوری دربار میں انہوں نے جو جملہ کہا تھا اپنی زبان سے، وہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں قرآن میں۔ انہوں نے کہا تھا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، پڑھتے ہیں سورہ کہف میں۔ یہ سب اللہ فرماتا ہے ربطنا علی قلوبہم، کے دلوں کو ہم نے برابر مضبوط کیا۔ انہوں نے پوری گورنمنٹ پوری حکومت کے سامنے اور پورے پارلیمنٹ کے سامنے زور و شور سے ہی کہا ارے ہمارا رب تو وہی ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، جو پوری کائنات کا رب ہے وہی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ اگر ہم کسی اور کو پکاریں اور 2-3 تھپڑ کا اگر کہو شری رام تو چالو ہو جاوے، تب تو جو ہے ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا، یہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پہاڑ میں چھپ گئے، بعد میں بات کی بات ہے۔ تو ہمیں قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ پہلے سے اپنے دین کا یقین جمع کرو۔ تمہاری سورہ فاتحہ تمہیں پہلے آیت میں سبق دیتی ہے کہ سارے جہانوں کا پروردگار، یا جب سارے جہانوں کا ہے تو ہم بذات خود آ گئے، یعنی اسی لیے ہر جگہ یہ کہا گیا کہ هو رب کل شیء، جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان سب کا رب اللہ ہی ہے، پروردگار وہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے انبیاء آئے، کتابیں آئی، اور اس میں سب سے آخری کتاب قرآن کریم آیا۔ اس نے یہی سبق پڑھایا کہ دیکھو تم ساری حمد، ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں اللہ کے لیے سمجھو، اس لیے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نمازیں دی ہے۔ یہ عقیدہ کیسے پختہ ہوگا اور یہ قبر تک کیسے لے جاؤ گے؟ تمہاری روح اندر سے اس بات کی تربیت پر کیسے تیار ہوگی؟ تو اس کو نماز کے ذریعے ہوگی۔ نماز کے بغیر اللہ کی ربوبیت کے یقین پختہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کو شروع کہاں سے کروایا؟ الحمد رب العالمین ہے۔ اور جیسے ہی آپ رکوع میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ میرا رب کیا ہے؟ میرا رب عظیم المرتبت ہے نا۔ اور اس سے پہلے سبحان لگایا، کیوں لگایا؟ اللہ اکبر کو تو اس سے پہلے سبحان لگایا، کیوں لگایا؟ اور سجدے میں بھی اللہ ہی کو رب مانا گیا کہ میرا رب سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے، اس سے پہلے سبحان لگایا گیا۔ اور سبحان اس لیے لگایا گیا کہ اس سبحان کہا اسی لیے جاتا ہے تاکہ الحمدللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہو جائے۔ میں اسے سمجھاؤں، اللہ رب العزت کو دوسری مخلوق نے، دوسرے مومن کے علاوہ دوسری مخلوق نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانا اور یہ کہا یہ ہے ہمارا رب ہے نا۔ کسی نے سورج کو مانا، کسی نے ندی نالوں کو مانا، کسی نے گائے ماتوں کو مانا، کسی نے دھرتی کو مانا، کسی نے آکاش کو مانا، یہ سب تو یہ ایک طرح کی اللہ کی طرف بہت بڑی غلط نسبت ہو رہی ہے۔ تو ہم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں نہیں میرا رب تو تو پاک ہے، نہیں میرا تو پاک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا پروردگار پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ دنیا ہے کفر، یہ دنیا ہے دنیا، یعنی وہ جو کہہ رہی ہے اس سے تیرا پروردگار پاک و صاف ہے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کر، باقی اللہ تو پاک ہی ہے، لیکن ان لوگوں کی بات سے ہمیں اعتراض ہے کہ نہیں تم جو کہ وہ نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ اسی لیے کہا گیا سبحان اللہ سے زیادہ ثواب الحمدللہ میں، اس لیے کہ الحمدللہ اسی وقت صحیح ہوگا جب سبحان اللہ ہوگا۔ جب اللہ کے ساتھ تم شرک کرو گے تو ظاہر سی بات الحمدللہ کہاں ہوا؟ میں نے ساری خوبیاں، ساری تعریف اگر شرک کرو گے تو پھر اسی لیے بہت سے لوگ مشرکین ملنے جلنے والے پڑھے لکھے کہتے ہیں ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ چنانچہ انکلیشور میں ایک ڈاکٹر ہے، ایم ڈی ہے، مسلمان ہے، وہ مجھے ایک دن کہنے لگا میں اپنے جتنے فرینڈس، ہمارا جو سرکل ہے ڈاکٹر کا، ان سب کو میں جنتی سمجھتا ہوں۔ میں کیوں؟ کیا وہ سب اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، لفظ اللہ نہیں بولتے لیکن قدرت کو مانتے ہیں، رب کائنات کو مانتے ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کو مانتے، بس اتنا میں کافی سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا رسالت کہاں گئی؟ رسول اللہ کو کون مانے گا جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، ہم قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہتے ہیں انک لمن المرسلین، بلا شبہ محمد بن عبداللہ تو پیغمبروں میں سے ہے۔ کہا رسالت ماننا ضروری نہیں ہے؟ اللہ اکبر، رسالت ماننا ضروری کیوں نہیں ضروری ہے؟ کہا حضور تو آئے تھے خالی قرآن پہنچانے کے لیے، تو حضور نے پہنچا دیا، بس ختم ہو گیا مسئلہ۔ کیوں آئے تھے بتائیے، آپ بتائیے کیوں آئے تھے؟ کہ اللہ کو ایک مانو، بس تو مان لیا، ختم ہو گیا مسئلہ۔ کہ حضور کو ماننے کا کیا مطلب؟ یہ تعجب ہے نا۔ اللہ چھٹے پارے کے ابتدا میں ہے، بعض لوگ جو ہے تفریق کرتے ہیں رسولوں میں، بعض رسول لوگ مانتے ہیں بس رسول کو نہیں مانتے، اور بعض لوگ تفریق کرتے ہیں اللہ اور رسولوں میں، اللہ کو مانتے رسولوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو کیا تمہارے گھر کا دین ہے؟ تمہارے گھر کا دین ہے؟ تم بیٹھ کر کے سب جو ہیں تفریق کرنے بیٹھ گئے ہو اور اس کو تم ایمان سمجھتے ہو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ کافر ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ جدائی قائم کر دے اللہ اور رسولوں کے درمیان۔ اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو یہ نہیں مانتے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض چیز مانتے بعض نہیں مانتے۔ يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بیچ کی راہ بنانا نکلتے، ارے کہو اولئک هم الکافرون حقا، وہ بالکل پکے کافر ہے، پکی ڈوچے ہے، وہ جہنم ہی ان کا ایندھن ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ڈوچوں کے لیے ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام خالی اللہ کو مان لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پل صراط حق ہے، میزان عدل حق ہے، یہ سب ماننا ضروری ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ ان ڈاکٹروں کو میں جنتی سمجھتا ہوں خالی توحید پر اللہ کو ماننے کی صورت میں۔ تعجب آپ کو یہ ہوگا کہ پھر وہ ڈاکٹر صاحب ایم ڈی ہے اور حافظ قرآن ہے۔ یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم الحمدللہ اسی وقت صحیح کر سکتے ہیں جب ہمارے دل میں سبحان اللہ ہو کہ یہ جتنے کافر فادر وہ جتنے وہ سب جو جس چیز کو بکتے ہیں اس سے میرا رب پاک صاف ہے، سمجھ میں؟ لہذا یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہم کسی کو بھی حق پر سمجھتے نہیں ہے، وہ سب باطل پرست ہیں اور وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اگر جنتی کوئی مخلوق اس دنیا میں ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا کلمہ جو پڑھتے ہیں وہی لوگ جو ہیں جنتی ہے، کیونکہ انہی کی الحمدللہ اللہ سنتا ہے۔ باقی جو سبحان اللہ نہ کہے اور دلی میں کہے کافر کو بھی باقاعدہ مسئلہ لکھا ہے، قرآن حدیث میں سب فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر ہم کسی کافر کے کفر پر راضی رہے بھلے ہم جو ہے کفر نہ کریں تو کہا یہ بھی کفر ہے۔ کیا کہا؟ اگر ہم کسی بھی کیا راکٹ جو ہارو گاؤں سے ایم چلے تو کافی بہت دل سب خوبیاں ہیں، خالی کلمت نہیں پڑھتا تو اس سے راضی رہنا چاہیے، جیسے ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا نہیں، کسی کافر کے کفر پر اگر تم راضی ہو تو جاؤ چلا جاؤ، پھٹ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کافر کے کفر پر اگر تو راضی ہے تو تو بھی کافر ہے، تجھے پورا انکار کرنا ہے، کہنا ہے سبحان اللہ، ورنہ تمہارا سبحان اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ بے اللہ ایسی چیزوں سے پاک صاف ہے، نہیں اللہ ہر آیتوں میں فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، آفتاب نکلے اس سے پہلے بھی اور آفتاب غروب ہو اس وقت بھی تو ہمیشہ اللہ کی تسبیح ضرور بیان کر کہ اللہ پاک صاف ہے۔
اس بات کی تسبیح تو کائنات کی ہر چیز پڑھتی ہے. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ قدوس ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے. اس قدوس رب کی تسبیح تو ساری کائنات پڑھتی ہے. تو تجھے بھی یقین رکھنا چاہیے کہ پروردگار کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ پاک صاف ہے کیونکہ اللہ ایک وحدہ لا شریک لہ ہے. تو ہماری تحمید، ہماری الحمدللہ اس وقت قبول ہوگا جب ہمارے اندر تسبیح ہو. اس لیے کہا سبحان اللہ اکبر، تو سب سے پہلے کہا سبحانک اللہم وبحمدک. سبحانک اللہ کے بعد کا وبحمدک پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر پھر سبحانک اللہم وبحمدک. کیوں کہا؟ مانے وہ بھی ہم بعد میں پہلے یہ بات یقین رکھو کہ پوری کائنات ان باتوں سے جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس سے میرا رب تو بالکل پاک صاف ہے. اب ہم تمہاری بحمدک، اب ہم تیری تحمید بیان کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں تبارک اسم ربک، اب سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ بابرکت ہے، آپ پاک صاف ہے، تیرا علاوہ کوئی معبود نہیں خدا. پوری دنیا غلط کر رہی ہے، باقی میں تو بیٹھ کر یہی کہتا ہوں تو پاک ہے. ہاں میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ تو نے قرآن میں سبق پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری تحمید قبول ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ تم میری ربوبیت کا اقرار کرو. اور ربوبیت کا اقرار مکمل اس ہوگا جب تک وہ دوسرے لوگ جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو رب بناتے ہیں اس پر تم پاکی پیش کرو. تو کہا ہاں میں رب سبحان ربی العظیم، میرا عظیم رب پاک صاف ہے ان تمام باتوں سے. کوئی چاہے یہ کیسی عقل کی بات ہے، ناپاک کی چیز کو یعنی پیشاب کو پوچھتے ہیں، گوبر کو پوچھتے ہیں. اللہ تعجب کی بات ہے کہ بندر کو اللہ کے برابر بناتے ہیں. جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ سب اللہ کے برابر دوسری چیز کو برابر کرتے ہیں. کہ اگر اللہ سجدے کے لائق ہے تو گویا یہ گنپتی جو بنکی ہے وہ بھی سجدے کے لائق ہے. تو اللہ اور بنکی دونوں برابر ہو گئے. اللہ کی ذات اور جو ہے کیا یہ ہاتھی والا منہ گنپتی وہ دونوں برابر ہو گئے. کس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ارے انسان بھی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے. انسانوں کو جو انسان کو پوچھتا ہے چاہے زندہ ہو جیسے شیعہ لوگ چاہے مردہ ہو ان کو بھی اگر پوچھتے ہیں تو بھی اللہ کے برابر اس کو وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. یہ شرک ہے. اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے. تو جو الحمدللہ ہم نکال رہے ہیں اللہ کے لیے اس پر دلیل ہے کہ اس تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور اللہ کی تحمید اسی وقت صحیح ہے جب ہمارے دل میں دوسری کائنات جو بک رہی ہے اس کی سلسلے میں ہم اپنے رب کو کہیں گے سبحان اللہ. اسی لیے تسبیح میں پہلے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جب دل پاک صاف ہو گیا تب کہتے ہیں الحمدللہ. کیوں کہا ہم نے؟ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جو پاک ہو، جو ساری خوبیاں لیا ہوا ہو تو وہی لا الہ الا اللہ بن سکتا ہے اور وہ بات سب سے بڑی ہو سکتی ہے. لیکن یہ میں نے توحید دل میں جمائی، میں نے تحمید الحمدللہ کہا، میں نے رب العالمین کہا، یہ میری اپنی ہوشیاری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اس لیے ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری کوئی حرکت یا ہمارا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا یعنی ہمارا کچھ سوچنا، ہمارا آگے بڑھنا یہ سب اللہ کی توفیق سے. اس لیے تیسرا کلمہ بار بار پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ پاک شرک سے نفرت عطا فرمائے اور شرک سے ہماری اولاد در اولاد سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.